نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 16۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے علمی سفر کا ذکر ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان واقعات پر صبر نہ کر سکے، کشتی میں سوراخ کا کر دینا، بچے کو قتل کر دینا، بغیر اجرت کے دیوار بنا دینا، تو خضر علیہ السلام کو جب بار بار ٹوکا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کے اور میرے بیچ جدائی کا وقت ہے، ہم اب ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے حقیقت بیان کر دی۔ کشتی میں سوراخ کرنا اس وجہ سے تھا کہ آگے ظالم بادشاہ تھا جو کشتی کو قبضے میں لے لیتا تھا۔ بچے کو قتل اس لیے کیا کہ وہ نیک والدین کی اولاد، لیکن اس نے بڑے ہو کر نافرمانی کی طرف چل نکلنا تھا، اور دیوار کو ٹھیک اس لیے کیا کہ وہ یتیم بچوں کی تھی اور دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور ان کا والد نیک آدمی تھا، اور یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے کیا، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے۔ ظاہری رحمت جو ہمیں نعمتوں کی شکل میں نظر آتی ہے، اور باطنی رحمت جو ہمیں ان واقعات میں نظر آ رہی ہے، لیکن انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اللہ کی رحمت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم رحمت کے ظاہری مقام کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جہاں نقصان ہو، تکلیف ہو، وہاں رحمت کا پتہ دیر سے چلتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے لیے صبر بہت ضروری ہوتا ہے، اور رحمت پانے کے لیے نافرمانی سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے یہ سب کچھ کہا کہ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا، میں نے اپنے اختیار سے نہ کیا۔ تو اللہ کی رحمت تو منتظر ہے، ہمارے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب کی رحمت کو پکارا جا سکتا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ والدین نیک ہوں تو اولاد تک نیکی کا اثر جاتا ہے، نسلوں تک اس خیر کا اثر رہتا ہے، اور اللہ صالح آدمی کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے اس واقعے میں دیوار اس لیے ٹھیک کی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وہاں خزانہ تھا، اور ان کا والد نیک آدمی تھا۔ ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا، جس کو اللہ نے وسائل سے مالا مال کیا۔ ایسا بادشاہ جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی، ذرائع اور اسباب کا استعمال کیا، علاقوں پر علاقے فتح کرتے ہوئے ایسے علاقے پر پہنچتا ہے جہاں پر ایسی قوم تھی جس نے اس سے کہا کہ یاجوج اور ماجوج سے ہمیں، ان کے فساد سے ہمیں بچایا جائے۔ یاجوج ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کو سے مضبوط دیوار بنائی، اور 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ تھا اس کو بند کر دیا، یعنی جدید علم کا ماہر تھا۔ یاجوج ماجوج جو کہ فسادی قوم تھی، لہٰذا دیوار بنا کے ان کو روک دیا تاکہ ان کے شر سے اس علاقے کے لوگوں کو محفوظ کر سکے۔ اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں، جن کے سارے کام، ساری تھکن، ساری محنت صرف دنیا کے لیے ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اپنے کام پر، اپنی کارگزاری پر خوش ہیں، انہیں رب کی ملاقات کا خیال تک نہیں۔ ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن نہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے کام کیا ہی نہیں تھا۔
لہٰذا اپنی کوششیں، اپنے کام کو درست، اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو صرف دنیا ملتی ہے، ورنہ آخرت میں ان کے اعمال میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ اعلیٰ درجہ جنت کا جنت الفردوس ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خاص انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جب جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ رب کی ہستی، رب کی ذات کے کلمات تعریف لامحدود ہے کہ لکھنے کے لیے تمام سمندر سیاہی بن جائے، اتنے سمندر اور آ جائیں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اتنے مزید آ جائیں، تب بھی رب کی بات، رب کی تعریف، رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورت مریم مکی سورت ہے، جس کا ذکر ہم نے کچھ پہلے بھی 7ویں سپارے کے شروع میں کیا۔ یہی سورت مریم کی آیات کی تلاوت سن کر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی سن کر رو پڑا اور ایمان لے آیا۔ انہی کلمات کا ذکر سورت مریم کا حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اپنے رب کو پکارتے ہیں آہستہ آواز میں، پر امید ہو کر اللہ سے ایسا وارث مانگتے ہیں جس سے رب راضی ہو جائے، نیک اور صالح اولاد کی دعا جو رب کو پسند آ جائے۔ اور حضرت مریم کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں تو رب کو اس سے دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اللہ ایسی اولاد دے جو تیری پسندیدہ ہو، خاندان کی اصلاح کر سکے۔ اللہ نے خوشخبری دی، بچے کا نام یحییٰ رکھ دیا، تعریف بیان کی، رحم دل ہوگا، پاکیزہ، متقی، فرما بردار، سرکش اور نافرمان نہ ہوگا، رحم دل ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف ان کا پاک دامن ہونا، اللہ کی نظر کر دیے جانے کی وجہ سے جو ان کی والدہ نے مانی تھی، ہیکل میں عبادت کرتی رہتی، بڑے امتحان کے ذریعے آزمائی گئیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا صالح بچہ دیا، جنہوں نے پنگوڑے میں بول کر اپنی ماں کی برات کی، اپنی ماں کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا، جس دن کفار ایمان نہ لانے کی وجہ سے حسرت کریں گے، اور اہل ایمان نے جب عمل نہ کیا ہوگا تو وہ حسرت کرے گا، کاش میں نے دنیا میں اللہ کی اور رسول کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے عمل کر لیا ہوتا، کیونکہ تب موت کو ذبح کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے لوگوں کو، اور ان کے لیے صرف حسرتیں باقی رہ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، صدیق نبی، سچی زندگی گزارنے والا ہی سچ بول سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو تبلیغ کرنا، والد کو شرک سے توحید کی طرف لانے کے لیے محبت سے سمجھاتے ہیں، ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو ہستیاں نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں؟ ابا جان آپ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ والد نے بات نہ مانی اور کہا کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، گھر سے نکل جانے کو کہا تو سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے بھروسے پر پورے یقین سے پکارتے ہوئے اپنے رب کو ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ الا ان اکون بدعاء ربی شقیہ، اعلیٰ اخلاق کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے عطا کیے، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام، نسل در نسل اللہ نے پیغمبری رکھ دی اور قیامت تک کے لیے آپ کا ذکر خیر باقی رکھ دیا۔ 2 نسلوں کا ذکر ہوا، ایک نے اطاعت کی جس کی وجہ سے انعام پایا، اور دوسری پر نمازوں کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ نماز کو ضائع کرنا، نماز کو اہمیت نہ دینا، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو مومن کی معراج ہے،
ایمان اور کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز ہے، لیکن انسان نماز اس وقت چھوڑتا ہے جب اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ سیر و تفریح، شادی بیاہ، بازار، گھومنا پھرنا، گپ شپ، نیند، نماز فوت ہو گئی، نماز کو ضائع کر دیا۔ تو یاد رکھے نماز کو ضائع کرنا ان گناہوں میں سے ہے جس پر وعید، جہنم کی وعید سنائی گئی، اللہم اجرنا من النار۔ اور جہنم ایسی ہے جس پہ ہر ایک کو وارد ہونا ہے، کیونکہ جہنم کے اوپر پل لگایا جائے گا۔ ہر ایک کو جہنم پر بنے پل صراط سے گزرنا ہوگا اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہوگا۔ کوئی تو پلک چپکتے گزریں گے، کوئی بجلی کی رفتار سے، کوئی ہوا کی رفتار سے، کوئی پرندوں اور گھوڑوں کی اور مختلف قسم کے جانوروں کی رفتار سے گزریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو پل کے آنکڑے زخمی کر دیں گے، لیکن بہرحال وہ گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو نیچے گر جائیں گے اور ان کو شفاعت کے ذریعے بعد میں نکال دیا جائے گا۔ دوزخ کا منہ تنور کی طرح ہے، جو مومن گزر جائیں گے، پار ہو جائیں گے تو ڈھکن بند کر دیا جائے گا۔ ہر ایک کو گزرنا ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو آئیے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں کہ ہم اس مشکل گھڑی سے گزر سکیں گے۔ رحمان کے مہمان وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اعمال کیے، متقی ہونے کا شرف پایا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو متقی ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے، تو رحمان ان کی مہمانی کرے گا۔ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت رحمان سب کے دلوں میں ڈال دے گا، اور یہ انعام ہوتا ہے اللہ کی بات ماننے والوں کا، اطاعت کرنے والوں کا۔ اور اللہ کی یاد کے لیے بہترین طریقہ نماز قائم کرنا۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز تعلق ہے اپنے رب سے ملاقات کا اور جوڑنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر طٰہٰ کی مقدس وادی میں۔ یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کا کہا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا، تو دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ مشکل کام تھا تبلیغ کرنا ایک ایسے ظالم جابر شخص کو جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص مقام دیا۔ مختلف امتحانوں اور حالات سے گزار کر مدین میں جو مشکل حالات دیکھے اور واپس حالات سے گزار کر خاص رنگ میں ڈھال کر اللہ نے اپنے کام کا بنا دیا۔ وَاسْتَعْنَتُكَ لِنَفْسِي، اپنے کام کے لیے چن لیا، اور اب کہا کہ اب جا کر فرعون کو اور اس کے درباریوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ ہاں، بات کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے، فرعون جیسے شخص کے پاس جاتے ہوئے نرم بات کرنی ہے، کیونکہ نرم بات اثر رکھتی ہے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر جائے۔ فرعون اور اس جیسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی نرمی سے بات کرنے کا سبق مل رہا ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے، لیکن بہت سارے اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ نرم بات کرو، شاید کہ نصیحت قبول کر لے، بات دل میں اتر جائے۔ تبلیغ کی خوبصورت حکمت اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں نرم بات کرنا۔ اور وہ شخص جو جھوٹ گھڑتا ہے، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اللہ کے بارے میں کسی بھی قسم کا جھوٹ کرنے والا ناکام ہو جائے گا۔ اللہ کی پکڑ سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ رب کی رضا وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کاموں میں جلدی کرتے، اور جلدی سے جب رب نے بلایا تو کوہ طور پہ گئے، رب سے ہم کلام ہوئے اور ان کو تورات ملی، اور واپس آئے اور قوم کو جب تورات دی تو پیچھے سے قوم نے کیا کیا کہ ایک بچھڑے کا پتلا بنا کے اس کو رب کے ساتھ شرک کر دیا، جس پر بہت غضبناک ہوئے اور غصہ کیا، لیکن اللہ سے معافی جب مانگی تو اللہ نے ان کی قوم کی معافی قبول کر لی۔ اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، رب زدنی علما، تو ہم سب کو یہ دعا کتنی کثرت سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم میں اضافے کے لیے کثرت سے اس دعا کو مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر خیر اور نیکی کے راستے میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم اور ارادہ چاہیے، نیت کی پختگی چاہیے، ارادے کا مصمم ہونا چاہیے۔ اور جو رب کی آیات کو بھلا دیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بہت سخت آیت ہے، کہ وہ جو میرے ذکر سے، میری آیات سے، میری بات سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ تنگی کیا ہے؟ دل کا بے چین رہنا، سکون نہ پانا، اولاد کا غم، گھریلو غم، مال کا غم، بیماری کا غم، مستقبل کا غم، حالات کے بدل جانے کا غم، طرح طرح کے غم اور تنگیاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان نے اٹھائی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں سکون نہیں، دنیا تنگ ہو گئی، مال اسباب کم ہو گیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، اور قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ، میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو دنیا میں میری آیات سے اندھا بنا، تو آج اس لیے تجھے اندھا اٹھایا جائے گا۔ بہت سخت سزا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں، دل دیے، روشنی دی، تو اللہ ہمیں بصیرت اور بصارت دونوں عطا فرمائے کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، اپنے رب سے توبہ کر کے اصلاح کی کوشش کرنے والے ہوں۔ تو آئیے اچھے کاموں کے ذریعے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا میں انسان ہدایت سے دوری کی وجہ سے مصیبت میں پڑتا ہے، اپنے رب سے دور ہونے کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو آخرت کی مصیبت بھی اسی وجہ سے اٹھائے گا کہ اس نے اپنے رب کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں مشکلات کے چکر میں پھنسا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی طرف آنے کی، توبہ کرنے کی، اصلاح کرنے کی، اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔